غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے واپس افغانستان چلے گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس حکومت کی ایک اچیومنٹ ہے۔ ہم باقی افراد کی ان کی وطن جلد از جلد واپسی کے خواہاں ہیں۔ یہ قدم دونوں ملکوں کے بہتر مستقبل کے تعلقات کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہر ملک کو آئین اور قانون کے تحت اقدامات اٹھانے کی آزادی ہے۔ افغانستان کو عالمی قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی اندرونی اور بیرونی پالیسیاں بنانے کی مکمل اجازت ہے۔ افغانستان عالمی سطح پر اپنی ریاست کو تسلیم کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ افغانستان دہشت گردوں کے آڈوں کو کسی بھی بیرونی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ پیش کرے۔ افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے پوری دنیا کو تشویش ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث حافظ گل بہادر جیسے دہشت گردوں کو فی الفور پاکستان کے حوالے کر دیں۔ پاکستان کا یہ حق ہے جو پاکستانی دہشت گرد اس وقت افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ میں آج جو ہم نے 4 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک بھیجے ہیں، اس کے پورا کریڈٹ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، نادرا، FIA، ہماری لوکل انتظامیہ اور جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جو اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی 40 سال میں اس طرح کی پالیسی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے جو اس گورنمنٹ کے لیڈرشپ اور واچ میں ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں نے کی ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شکریہ۔ یہ 99% افغان ہیں، چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا اس لیے ان کی تعداد زیادہ یقیناً کامن سینس کی بات ہوگی۔ جہاں تک باقی لوگ ہیں، چاہے وہ ایرانین ایتھنک بلوچ ہیں، چاہے وہ عراقیز ہیں، چاہے وہ انڈینز ہیں، اسی طرح جو باقی کمیونٹیز ہیں، افریقن ہیں، نائجیرین کمیونٹی کے لوگ، ان کی تعداد کم از کم 4 سے 5 ہزار ابھی تک ہو چکی ہے، جن کو ایئرپورٹس کے ذریعے، کراچی پورٹ کے ذریعے ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہ کوئی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے، البتہ یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں جو 1.7 ملین ایلینز غیر قانونی ہے، اس میں 98% جو ہے وہ افغان باشندے ہیں۔ جان صاحب، آپ سے دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ تیزی سے جاری ہے، کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کا شکار ہے، البتہ چمن کرنے کی شکار میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسری جانب نہ صرف افغان ریفیوجیز جبکہ ہزارہ ٹاؤن نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی، کیا وہ اس سے بڑی سما ہے؟ اچھا، میں اس کو ایتھنک بنیادوں پہ تقسیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس افغان باشندوں کی فہرست میں وہ تمام افغان جو چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ ازبیک کمیونٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، چاہے ان کے باقی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں ان میں شامل ہیں جو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے کارڈز بنائے ہیں، جن کا آپ کا اشارہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی چھوٹ دی جائے گی۔
ایک کراس دا بورڈ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں جن کی تعداد 1.7 ملین ہے، جس میں زیادہ اکثریت ایک کمیونٹی میں ایک ایتھنک گروپ نہیں بلکہ ملٹیپل ایتھنک گروپ کے ایک ملک کے لوگ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، لیکن لازمی بات ہے ایک ملک کے باشندوں کی تعداد آبویسلی زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے کی ہے ان کی تعداد صرف بلوچستان میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں اور ناظرہ نے ایک بڑا ایفیشینٹ سسٹم بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک اسپیشل بریفنگ ناظرہ کا بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا تاکہ خود ناظرہ بھی آپ کو بریف کر سکے کہ ابھی تک کیا کارروائیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیے بدقسمتی سے جو چمن کا دھرنا ہے وہ پاکستان مخالف ایک پلیٹ فارم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پی ٹی ایم ایک اینٹی پاکستان آرگنائزیشن ہے۔ منظور پشتین کو انٹیریئر منسٹری نے یعنی بین کیا تھا بلوچستان، 3 دفعہ ان کو نوٹیفائی کیا ہے اور انہیں جو ہے وہ پھر بھی چمن آئے، وہاں پہ اس نے جلسہ کیا گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر، انہوں کو جانا چاہیے تھا لیکن وہ وہاں پہ کسی گاؤں میں شاید چمن قلعہ عبداللہ کے بارڈر میں انہوں نے پناہ لی، وہاں پہ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ چھپا ہوا تھا اور آج پھر یہ جو ہے یہ جو چمن کا پلت ہے انہوں نے استعمال کیا اپنے ریاست مخالف پروپیگنڈے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ فائرنگ کا ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، ان کے پاس اپنے گارڈز ہیں، ان کی وجہ سے فائرنگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تربت بھی جا رہے ہیں، تو اس میں بھی وہی جو انٹیریئر منسٹری کا نوٹیفیکیشن ہے وہ تربت نہیں جا سکتے، لہٰذا میری خود چمن کے پرلت کے جو منتظمین ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ کے حقوق جمہوری دائرے میں اس کے شنوائی اور احتجاج کا جو بھی طریقہ کار ہے آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اس کو پاکستان مخالف بیانیے اور پلیٹ فارم کے طور پہ پیش کرنا اور ان لوگوں کو جن کا ریاست پاکستان کے ساتھ ایشو ہے، جو بارڈرز کو نہیں مانتے، جو پاسپورٹ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک بارڈر لیس یعنی افغانستان کا حصہ ہے، یہ بیانیہ پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ایسے بیانیہ کے پیروکاروں کو پلیٹ فارم دینا یہ اصل میں پاکستان دشمنی ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی شہری بھی کہیں بھی پٹیشن ڈال سکتا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے چاہے وہ کوئی کورٹ ہے، پٹیشن آپ بھی کل ڈال سکتے ہیں۔ تیاری ہم جو ہماری ذمہ داری ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کی وہ ہمارے جاب کا حصہ ہے، ہم بھرپور اس کے لیے ہماری تیاری ہے۔ جب بھی ہمیں حکم ہوا جو بھی فیسلیٹیشن چاہیے گورنمنٹ کرے گی، باقی یہ اے سی پی اور الیکشن کمیشن کا ڈسکریشن ہے کہ انہوں نے کیسے اور کب کرانا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آپ